سر دیکھیں نا، ایک ہی رام کتھا ہے، ہر سال سنا دیتے ہیں کہ وہ ریٹیلرز نے نہیں دیا، بزنس مین نے نہیں دیا، وہ ریئل اسٹیٹ والے نے نہیں دیا، انڈسٹریلسٹ نے دیا۔ اچھا اس حوالے سے نہیں تو یار سچ بولو نا۔ دوسری طرف اب یہ تو کم از کم موصوف نے ایک ہاؤس کو کچھ بتایا ہے، اس کی کمیٹی کو، دوسرے کو کچھ بتایا ہے۔ ایک ہمارے، میں دل سے جینوئنلی آئی وی لیگ کے برائٹ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں احسن اقبال صاحب، جو امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں ان کو آئی وی لیگ کہتے ہیں۔ اتنا عرصے سے وہ حکومت اور اپوزیشن میں رہ رہے ہیں، اور جنرلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں دانشور آدمی، انہوں نے آپ کو بتایا کہ کیا لگایا کہ جی کیوں انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ ایک حوالے سے یہ ہم چونکہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر پا رہے، لیکن اس کے لیے جواز کیا دیتے ہیں وہ بھی سنا دے رہے ہیں۔ ویسے بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، ہم بڑے محنتی صحافی ہیں، احسن واد صاحب انہوں نے پوچھا ہے سوال، تاکہ مجبور کر دیں نا حکومتی وزیر کو کہ وہ پوزیشن اپنی کلیئر کرے بھائی کہ بھائی یور فیلڈ۔ کہہ رہے ہیں نا کیونکہ ہم ٹیکس، اچھا اب ان کا رویہ یہ ہے کہ جیسے لوگ ٹیکس دنیا بھر میں ایسے دیتے ہیں جیسے ہمارے ہاں مساجد میں چندہ دیتے ہیں کہ نظر اللہ نیاز حسین۔ سر حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت کا یہ کام ہے، دس پرائم ڈیوٹی۔ نہیں، آپ یہی حکومت ہے۔ اس نے میرے اور تمہارے جیسے تنخواہ دار آدمی کو، جس کو یوں نچوڑا ہوا ہے، ان سے جناب انہوں نے صرف اس برس تک جتنے پیسے اکٹھے کیے نا ٹیکس کی مت میں میرے بابو، وہ دو گنا ہیں۔ کس سے؟ تھوک مرچنٹ، پرچون مرچنٹ، ایکسپورٹر اور ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کرنے والوں میں۔ اگر آپ ان سے وصول کر سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں جو بقول آپ کے کروڑوں روپے کماتے ہیں، ان سے آپ کیوں نہیں وصول کر پاتے؟ نہیں کیا نا، صرف سیلریڈ کلاس سے کیا۔ اب ان سے تو ٹارگیٹ ہی اچیو نہیں ہوا نا، ایک ٹارگیٹ سیٹ ہے نا۔ علی پرویز صاحب فرماتے ہیں کہ 70 سال سے سسٹم خراب ہے، ماشاءاللہ۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ فائنانس منسٹر بھی تو ہیں، اب 2 سال ہو گئے انہیں۔ اچھا یار 70 سال سے خراب ہے تو آپ نے تو ٹھیک کرنا تھا نا۔ تو آپ سیدھا سادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر اورنگزیب جو ہیں، وہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی بات سے امپلائی یہ ہو رہا ہے کہ ایک نالائق آدمی ہے، 2 سالوں میں وہ سسٹم نہیں ایسا کر پائے جہاں پر جیسے مجھ سے یوں کر کے نکال لیا جاتا ہے ٹیکس، نہیں نکال پائے ٹیکس کو، جن پہ واجب ہے ٹیکس لینے میں، ٹیکس کلیکشن میں فیل ہو گئے، پانچ جو ہیں جہاز، مطلب اپنے وزیر خزانہ کو چارج شیٹ کر دیا انہوں نے، ان کو چارج شیٹ کر دیا۔ وہ آرام سے منترا حاجی بگوئے تو میرے سے پا دے، میں تیرے سے پاندہ رہا۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے اب اس میں نہیں، لیکن اس کے اوپر میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ٹائم کے اوپر کسی کو کوئی بھی نہیں کہ اس میں اپوزیشن بھی پوری طرح شامل ہے۔ وہ سارے شامل ہیں نا، یا تم آپ مسئلہ اٹھائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سب میں ملے سارے مل کر ایک کہیں کہ جی فائنانس ایکٹ اپنے واپس لانا ہے، کریں نا کوشش، بیرسٹر گور سب پٹ کر دیں ایک ریزولوشن۔ سر میرا یہاں پہ بھی سوال ہے نا، وہ جو غریب طبقہ ہے جس میں تنخواہ دار جتنی بڑی تنخواہ لے رہا ہو، تنخواہ دار ہوتا ہے، وہ بھی غریب کیٹیگری میں آتا ہے سر۔ ایک اس سے بھی غریب اور بدتر ہے، وہ ہے کسان۔ یقین کریں گزشتہ 2 سال سے وہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے تم خودکشی کرو۔ آپ پنجاب کے بارڈر پہ، انڈین بارڈر پہ سر ٹریول کریں نا، تو آپ کو دونوں طرف نظر آ رہی ہوتی ہیں فصلیں۔ آپ کو پتا ہے وہاں کا کسان، گندم ایک ہوئی نا، دونوں طرف ایک ہوئی، وہاں کا کسان پر ایکڑ جو انکم لے رہا ہوتا ہے نا، پر ایکڑ، نصرت جاوید صاحب، وہ انڈین روپیز میں 1.5 سے 2 لاکھ روپے ہوتی ہے، اور پاکستان میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر آپ نے گندم کا ریٹ لگایا، آپ نے کہا جی 3500 روپے، بڑی مہربانی جی آپ نے 3500 لگا دیا، 3500 اگر آپ لگائیں گے تو آپ کی گندم خریدی جائے۔ تحصیل جلال پور پیر والا میں اور اسد چوہدری صاحب کی چوک منڈا تحصیل میں، نصرت صاحب، ایک فرم ایسی نہیں ہے، 11 کمپنیاں کھولی نا کہ وہ گندم خریدے آ کے۔ ان دونوں تحصیلوں کا تو میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گندم کی خریداری نہیں ہوئی، اور باقی پورے پنجاب میں بھی یہی رپورٹ ہے کہ گندم نہیں خریدی جا رہی۔ تو ایک طرف آپ نے وہ 11 کمپنیاں کیوں بنائی تھیں؟ آج گندم کی کٹائی کو مہینے سے اوپر ہونے والا ہے،
किसान बेचारा वो गंदम रख के बैठा है, उसने आड़ती को भी पैसे देने हैं, वो जिससे बीज लिया था उसने, बेमौसमी बारिशें भी हो रही हैं, स्टोरेज कहाँ करे? कहाँ करे स्टोरेज भाई? तो आपने उस गरीब किसान को भी बेहालो छोड़ दिया, उसका कोई वारिस नहीं है, वो कहाँ लेके जाए? पिछले साल भी यही हुआ, उससे पिछले साल भी यही हुआ। तो आपने गरीब को यूं रगड़ दिया, तनख्वाहदार तबके को टैक्स 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 उसको रगड़ दिया, कुछ और नहीं बन पाया। 425 अरब रुपए अभी तक दे चुका है तनख्वाहदार तबका। तो ये मजीद लगा देंगे ना, और उसके अलावा आसान हल है ना कि आप टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, उनको गाड़ियां दे दो 1600 सीसी, आप पेट्रोल पे लेवी बढ़ा दो। अब चाहे जो है फर्ज करो कल को $30 का यानी 30 रुपए का हो जाए, यानी पाकिस्तानी जट की बात करें, ये कहेंगे पेजेंट्स कहेंगे जी अच्छा जी बाकी 370 रुपए लीजिए। हाँ हाँ, तो डाल दो, कोई पूछने वाला नहीं। उसमें ये है कि वाकईतन अल्लामा इकबाल ने तो रब के हुजूर में कहा था तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। यहाँ पर जो है एक बंदा जो बेचारा 2 लीटर पेट्रोल जो है अपनी मोटरसाइकिल में डलवाएगा, ओ सर, वो भी उतना ही टैक्स देगा जितना जहाजी साइज की 6 गाड़ियां 60 लीटर वाला देगा, और दूसरी जानिब वो जो बेचारा किसान रख के अपनी गंदम बैठा और अब उसका खरीदार कोई नहीं है, उसका खरीदार। तो ये हुकूमत पे की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हम आवाज ही उठा सकते हैं, और हर साल अपने प्रोग्राम में ये 3रा सीजन है गंदम का, हम आवाज उठाते चले आ रहे हैं।